ناراضیوں کا علاج۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناراضیوں کا علاج، دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 27 صفحات کا رسالہ ناراضیوں کا علاج پڑھ یا سن لے، اسے دنیا و آخرت کے رنج و غم سے بچا اور دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امام حسن و امام حسین کی صلح کا ایمان افروز واقعہ۔ صحابی نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے پتہ چلا کہ حضرات امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما کے درمیان کوئی ناراضی ہو گئی ہے، تو میں نے نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کی، لوگ آپ دونوں صاحبان کو اپنا پیشوا یعنی سردار مانتے ہیں، آپ اپنے بھائی جان حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر ان سے صلح کر لیجئے، کیونکہ آپ ان سے عمر میں چھوٹے ہیں۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان نہ سنا ہوتا کہ صلح میں پہل کرنے والا جنت میں پہلے جائے گا تو میں ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، مگر میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ان سے پہلے جنت میں جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور انہیں سارا واقعہ بتایا تو نواسۂ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صدق اخی، یعنی میرے بھائی نے سچ کہا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر ان سے صلح کر لی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدقہ حسن حسین کا یا رب مصطفیٰ، کر دے معاف ہر خطا یا رب مصطفیٰ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جنت کی طرف پہل کرنے کا نسخہ۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اس ایمان افروز واقعے سے درس ملا کہ اگر کسی سے ناراضی ہو بھی جائے تو ہمیں دل مضبوط کر کے صلح کرنے کے لیے پہلے آگے بڑھ جانا چاہیے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ آپس میں ناراض دو بھائیوں کو صلح کر لینے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، آپ دونوں میں سے جو ملنے یعنی صلح کرنے میں پہل کرے گا وہ جنت کی طرف پہل کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شیطان آپس میں لڑواتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، شیطان مردود مسلمانوں میں پھوٹ ڈلواتا، لڑواتا اور قتل و غارت گری کرواتا ہے، نیز انہیں صلح یعنی پیس پر آمادہ ہی نہیں ہونے دیتا، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی نیک دل شخص بیچ میں پڑھ کر ان میں صلح کروا بھی دے، تب بھی طرح طرح کے وسوسے ڈال کر انہیں اکساتا اور بھڑکاتا ہے۔ شیطان مکار کے وار سے خبردار کرتے ہوئے پارہ 15 سورۃ بنی اسرائیل کی 53ویں آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان ینزغ بینہم، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔
اللہ پاک پارہ 7 سورۃ المائدہ آیت 91 میں فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و کینہ ڈال دے۔ سب صلح صفائی کے ساتھ رہیں۔ جن گھروں میں آپسی ناراضیوں کا سلسلہ ہو، ماں بیٹی، باپ بیٹے، بھائی بہن، ساس بہو، نند بھاوج اور دیگر رشتہ داروں میں آپس کے اندر ناراضیاں ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ ان بن ہو، دوستوں میں لڑائی ٹھن گئی ہو، خاندانوں قبیلے آپس میں ٹکرا گئے ہوں، بازار میں جو دکاندار آپس میں ایک دوسرے کی کاٹ میں مصروف ہوں، ان سب مسلمانوں کو اللہ پاک کی رضا کے لیے پکی صلح کر کے مل جل کر شیطان کے پھوٹ ڈلوانے والے تباہ کار وار کو بیکار بنا دینا چاہیے۔ یقیناً آپس کے فسادات میں دنیا و آخرت کے بے شمار نقصانات ہیں۔ جو عاشقان رسول آخر تک یہ رسالہ پڑھ یا سن لیں گے تو انشاءاللہ آپسی ناراضیوں سے بچنے اور معافی و درگزر سے کام لینے کا ذہن بن جائے گا۔ غصہ فساد کی جڑ ہے۔ بات بات پر جذبات میں آ جانے والا غصیلا یعنی غصے والا شخص اکثر فسادات کا باعث بن جاتا ہے۔ غصے والوں کو خبردار ہو جانا چاہیے کہ نفس کے سبب آنے والے غصے میں بے قابو ہو کر اللہ کریم کی نافرمانی والا کام کر کے کہیں جہنم کے گہرے گڑھے میں نہ جا پڑیں۔ غصے کی تعریف، ڈیفینیشن۔ غضب یعنی غصے کے معنی ہے سواران دم القلب ارادۃ الانتقام، یعنی بدلہ لینے کے ارادے کے سبب دل کے خون کا جوش مارنا۔ حضرت الحاج مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غضب یعنی غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسرے سے بدلہ لینے یا اسے دفع یعنی دور کرنے پر ابھارے۔ جہنم کا مخصوص دروازہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کا ایک دروازہ ہے جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جن کا غصہ اللہ پاک کی نافرمانی کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ سن لو نقصان ہی ہوتا ہے بالآخر ان کو، نفس کے واسطے غصہ جو کیا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مالک بن دینار کے غصہ پی جانے کی برکت۔ واقعہ، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ایک مکان کرائے یعنی رینٹ پر لیا۔ اس مکان سے بالکل ملا ہوا ایک یہودی کا مکان تھا۔ وہ یہودی دشمنی کی بنیاد پر نالے یعنی چھت کا پانی باہر گرانے کی موری کے ذریعے گندا پانی آپ رحمت اللہ علیہ کے مبارک مکان میں ڈالتا رہتا، مگر آپ خاموش ہی رہتے۔ آخر کار ایک دن اس نے خود ہی آ کر عرض کی جناب میرے پرنالے سے گرنے والی گندگی کی وجہ سے آپ کو کوئی شکایت تو نہیں؟ آپ نے بڑی نرمی کے ساتھ فرمایا پرنالے سے جو گندگی گرتی ہے اس کو جھاڑو دے کر دھو ڈالتا ہوں۔ اس نے کہا آپ کو اتنی تکلیف ہونے کے باوجود غصہ نہیں آتا؟ فرمایا آتا تو ہے مگر پی جاتا ہوں، کیونکہ قرآن کریم کے پارہ 4 سورۃ آل عمران آیت 134 میں خدا رحمان کا فرمان عالی شان ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ جواب سن کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غصے سے بغض و کینہ پیدا ہوتا ہے۔ اے عاشقان رسول،
دیکھا آپ نے نرمی کی کیسی برکتیں ہیں۔ نرمی سے متاثر ہو کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ غصے کی تباہ کاریوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے بغض و کینہ یعنی عداوت و دشمنی پیدا ہوتا ہے، جس سے بعض اوقات قتل و غارت گری تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ کینے کی تعریف، ڈیفینیشن: الحقد ان یلزم نفسہ استثقال احد والنفار عنہ والبغض له وارادۃ الشر، یعنی کسی شخص کے خلاف دل میں نفرت، ناگواری اور دشمنی و بغض رکھنا اور اس کا برا چاہنا کینہ کہلاتا ہے۔ کینہ و عداوت کی تباہ کاریاں سنیے اور خوف خداوندی سے لرزیے۔ مغفرت میں رکاوٹ: مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے، لوگوں کے اعمال ہر ہفتے میں 2 بار پیش کیے جاتے ہیں، یعنی پیر اور جمعرات کے دن۔ پھر عداوت رکھنے والے 2 بھائیوں کے علاوہ ہر مومن کو بخش دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ مل جائیں۔ عداوت رکھنے والے کی شامت: صحابی نبی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں کے سردار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ پاک اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا اور سب کو بخش دیتا ہے، لیکن مشرک و عداوت رکھنے والا نہیں بخشا جاتا۔ بلا وجہ شرعی قطع تعلق گناہ ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، حکم شریعت کے بغیر فقط ذاتی ناراضی کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک دوسرے سے تعلقات ختم کر دینا گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمان سے بلا وجہ شرعی کینہ و بغض رکھنا حرام ہے، اور بلا مصلحت شرعیہ 3 دن سے زیادہ ترک سلام و کلام یعنی سلام و بات چیت چھوڑ دینا بھی حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے۔ جس نے 3 دن سے زیادہ چھوڑا اور مر گیا تو جہنم میں داخل ہوا۔ 3 قسم کے افراد: صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے افراد کی نمازیں ان کے سر سے ایک بالش بھی نہیں اٹھتی۔ نمبر 1، قوم کا وہ امام جسے لوگ پسند نہیں کرتے۔ نمبر 2، وہ عورت جس نے اس حالت میں رات گزاری کہ اس کا شوہر ناراض ہو۔ نمبر 3، وہ 2 بھائی جو شریعت کے اجازت کے بغیر آپس میں ناراض ہیں۔ عیب چھپانے کی فضیلت: پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، بلا اجازت شرعی آپس کی ناراضی کے باعث عموماً دونوں طرف کے افراد کے مابین یعنی آپس میں بدگمانیوں، غیبتوں، چغلیوں اور تہمتوں وغیرہ جیسے جہنم میں پہنچانے والے گناہوں کا سلسلہ رہتا ہے۔ آپس کی ناراضیوں کے باعث ایک دوسرے کے عیب اچھالنے کا گناہ بھی بہت کیا جاتا ہے، لہذا سخت احتیاط کی حاجت ہے۔ اگر کسی مسلمان کا عیب معلوم ہو جائے تو اسے چھپا دینا ضروری ہے۔ الحمدللہ مسلمان کے عیب چھپانے میں بڑا ثواب ملتا ہے، جیسا کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کا پوشیدہ یعنی چھپا ہوا عیب دیکھ کر چھپایا تو یہ ایسا ہے گویا اس نے زندہ دفن کی ہوئی بچی کو زندہ کیا۔ عیب کی وضاحت: حضرت الحاج مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کی جو وضاحت فرمائی ہے اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھول پیش خدمت ہیں۔
وہ عیب جو کسی مسلمان کے حق سے متعلق نہ ہو اور یہ شخص اسے لوگوں سے چھپانا چاہتا ہو۔ بعض شارحین یعنی حدیثوں کی شرح کرنے والے علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد مسلمان مرد یا عورت کا ستر ہے، یعنی کسی کو ننگا دیکھے تو اسے کپڑا پہنا دے۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی مراد ہوں، اس طرح کہ کسی کا عیب دیکھ کر خود اس سے کہہ دے کہ دیکھ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا ورنہ پھر تیری خیر نہ ہوگی، اور لوگوں سے اس کا عیب چھپا لے تاکہ تبلیغ بھی ہو جائے اور مسلمان کی پردہ پوشی بھی۔ لیکن اگر یہ شخص کسی کے قتل یا کسی کو نقصان پہنچانے کی خفیہ سازش کر رہا ہے تو ضرور اس کی اطلاع اس یعنی جسے یہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے کو کر دے تاکہ وہ نقصان سے بچ جاوے، یا اگر یہ شخص عادی مجرم بن چکا ہے تو اس کا اعلان کر دے۔ لہذا اس فرمان عالی کا یہ مقصد نہیں کہ خفیہ چور قاتل کے جرم چھپاؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہایتی جامع ہوتا ہے۔ یعنی اس پردہ پوشی یعنی عیب چھپانے کا ثواب ایسا ہے جیسے کسی زندہ دفن شدہ بچی کو قبر سے نکال کر اس کی جان بچا لینا، کیونکہ مسلمان کی آبرو یعنی عزت اس کی جان کی طرح قابل احترام ہے۔ بہرحال مسلمان کی جاتی ہوئی عزت بچانا بڑا ہی ثواب ہے، مگر وہ قیود یعنی وضاحتیں خیال میں رہیں جو ہم نے عرض کی۔ مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور جو اپنے بھائی کی حاجت یعنی ضرورت پوری کرے اللہ پاک اس کی حاجت یعنی ضرورت پوری کرتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ پاک قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کی عیب پوشی یعنی عیب چھپائے تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کی عیب پوشی فرمائے یعنی عیب چھپائے گا۔ عیب چھپاؤ جنت جاؤ۔ صاحب یہ نبی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر دے یعنی چھپا دے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جب لڑائی ٹھن جاتی ہے، آپس کی ناراضی کے باعث بسا اوقات ایک دوسرے کی بکثرت غیبت کی جاتی ہے۔ غیبت گناہ کبیرہ، حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جب دلوں میں ناراضی اثر جماتی ہے اور آپس میں لڑائی ٹھن جاتی ہے تو کبھی غیبتوں اور تہمتوں کا سیلاب امڑ آتا اور غیبت کرنے سننے والوں کو سوئے جہنم ہکاتا ہے۔ اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ارشادات سنیے اور خوف خدا سے لرزیے۔ نمبر 1، غیبت کا آداب۔ میں شب معراج ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے چھیل رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی ان کی غیبت کرتے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ غیبت کی تعریف، ڈیفینیشن، کسی زندہ یا مردہ شخص کے پوشیدہ یعنی چھپے ہوئے عیب کو جس کو وہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا پسند نہ کرتا ہو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا۔ نمبر 2، تہمت کا عذاب۔ جو شخص کسی مسلمان پر بہتان یعنی تہمت لگائے یعنی ایسی چیز کہے جو اس میں نہیں تو اللہ پاک اسے ردغۃ الخبال میں رکھے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے۔ ردغۃ الخبال جہنم میں ایک مقام ہے جہاں دوزخیوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا۔ بیان کی ہوئی حدیث پاک کے اس حصے
یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے کا مطلب بیان کرتے ہوئے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی اس گناہ سے توبہ کے ذریعے نکل جائے یا جس عذاب کا وہ حقدار ہو چکا ہے اسے بھگتنے کے بعد تہمت کے گناہ سے پاک ہو جائے۔ بد دعا دینا انتقام ہے، یاد رکھیے، اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے حق میں بد دعا کر دینا انتقام یعنی بدلہ لینا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ظالم پر بد دعا کی اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ جھگڑے سے بچنے کی فضیلت، اپنے نفس کی خاطر جھگڑنے سے مسلمان کو بچنا چاہیے، حتیٰ کہ کوئی دل آزاری کر بیٹھے تب بھی بحث و تکرار سے بچ کر درگزر سے کام لیتے ہوئے جھگڑے سے دور رہنے ہی میں بھلائی ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے جنت کے اندرونی کنارے پر ایک گھر کا ضامن ہوں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمانوں کو آپس میں جھگڑنے سے کیا واسطہ؟ یہ تو ایک دوسرے کے محافظ ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پورا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اور کامل یعنی پورا مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک کی وضاحت میں حضرت الحاج مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کامل یعنی پورا مسلمان وہ ہے جو لغتاً شرعاً یعنی لغوی و شرعی اعتبار سے ہر طرح مسلمان ہو۔ وہ مومن ہے جو کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے، گالی تانا چغلی وغیرہ نہ کرے، کسی کو نہ مارے پیٹے، نہ اس کے خلاف کچھ تحریر کرے۔ مزید فرماتے ہیں کہ کامل مہاجر وہ مسلمان ہے جو ترک وطن کے ساتھ ترک گناہ بھی کرے، یا گناہ چھوڑنا بھی لغتاً یعنی لغوی معنی کے لحاظ سے ہجرت ہے جو ہمیشہ جاری رہے گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے اسے تکلیف پہنچے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوفزدہ کرے۔ ایذائے مسلم، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، مگر آج کل بے باکی کا دور دورہ ہے۔ عوام تو عوام، بعض اوقات خاص نظر آنے والے بھی اس کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔ غصے کے بے جا اظہار کا مرض عام ہے۔ غصے کی وجہ سے اکثر خواص یعنی خاص صاحبان بھی لوگوں کی دل آزاری کر بیٹھتے ہیں، اور اس گناہ کی طرف ان کی بالکل توجہ نہیں ہوتی۔ یقیناً کسی مسلمان کی بلا وجہ شرعی دل آزاری کبیرہ گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، یعنی جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ پاک کو ایذا دی۔ اللہ پاک و رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا یعنی تکلیف دینا کفار کا بہت ہی برا طریقہ ہے۔ اللہ کریم پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت 57 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ برا چرچا کرنا باعث عذاب ہے،
خاص کر مبلغ اور خصوصاً بالخصوص سنی عالم کی کسی خامی یا خطا کو کسی پر ظاہر کرنا، لوگوں میں اس کو عام کرنا، نیکی کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ کے معاملے میں بہت برا اور دنیا و آخرت کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اہل سنت سے بتقدیر الہی جو ایسی لغزش فاحش یعنی سخت بھول واقع ہو، اس کا اخفاء یعنی چھپانا واجب ہے کہ معاذ اللہ لوگ ان سے بد اعتقاد یعنی بدظن ہوں گے، تو جو نفع ان کی تقریر اور تحریر سے اسلام و سنت کو پہنچتا تھا اس میں خلل واقع ہوگا۔ اس کی اشاعت یعنی عام کرنا اشاعت فاحشہ یعنی برا چرچا کرنا ہے، اور اشاعت فاحشہ یعنی برا چرچا کرنا بنص قرآن عظیم حرام۔ قال اللہ تعالی یعنی اللہ پاک فرماتا ہے، پارہ 18 سورہ نور آیت 19، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، خصوصاً جبکہ وہ بندگان خدا حق کی طرف بے کسی عذر و تعمل کے یعنی ہیلے بہانوں کے بغیر رجوع فرما چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ، جس نے اپنے بھائی کو کسی گناہ کی وجہ سے عار دلایا یعنی شرمندہ کیا، وہ مرنے سے قبل اسی گناہ میں مبتلا ہوگا۔ بعض لوگ بہت جھگڑالو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، خواہ تنقیدیں کرتے، بال کی کھال اتارتے اور بات بات پر فسادات برپا کرتے اور مسلمانوں کے لیے ایذا کا باعث بنتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے کہ پارہ 30 سورۃ البروج کی 10ویں آیت مبارکہ میں اللہ رب العباد کا ارشاد ہے، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو آزمائش میں مبتلا کیا پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ فتنہ جگانے والے پر لعنت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے، اس پر اللہ پاک کی لعنت جو اس کو بیدار کرے۔ دشمن کو دوست بنانے کا قرآنی نسخہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اصول یاد رکھیے کہ نجاست کو نجاست سے نہیں پانی سے پاک کیا جاتا ہے، لہذا اگر کوئی آپ کے ساتھ نادانی بھرا سلوک کرے تب بھی آپ اس کے ساتھ محبت بھرے سلوک کی کوشش فرمائیے، انشاءاللہ الکریم اس کے عمدہ نتائج دیکھ کر آپ کا کلیجہ ضرور ٹھنڈا ہوگا۔ خدا پاک کی قسم، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے ظلم کرنے والے کو معاف کر دیتے اور برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ برائی کو بھلائی سے ٹالنے کی ترغیب قرآن کریم میں موجود ہے، چنانچہ پارہ 24 سورۃ حامیم السجدہ کی 34ویں آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی وہ اس وقت ایسا ہو جائے گا کہ جیسے وہ گہرا دوست ہے۔ حسن سلوک کا نتیجہ۔
حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان شریف میں برائی کو بھلائی سے ٹالنے کا طریقہ بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مثلاً غصے کو صبر سے، جہل کو حلم یعنی جہالت کو نرمی سے، بدسلوکی کو عفو و درگزر سے، کہ اگر کوئی تیرے ساتھ برائی کرے تو معاف کر، تو اس خصلت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن دوستوں کی طرح محبت کرنے لگیں گے۔ شان نزول کہا گیا ہے کہ یہ آیت ابو سفیان کے حق میں نازل ہوئی کہ باوجود ان کی شدت عداوت یعنی سخت دشمنی کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ سلوک نیک کیا، ان کی صاحبزادی یعنی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو اپنی زوجیت کا شرف عطا فرمایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ صادق المحبت یعنی سچے محبت کرنے والے جانثار صحابی ہو گئے۔ برائی کو بھلائی سے ٹالنے کی دو مثالیں۔ نمبر 1، عام معافی کا اعلان۔ فتح مکہ مکرمہ کے موقع پر وہاں کے سرداران قریش اور عام لوگ حرم کعبہ میں جمع تھے۔ یہ لوگ وہی تھے جو مسلسل 21 برس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن رہے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ و صحابیات علیہم رضوان کو بہت زیادہ ستایا تھا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہجرت کر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ وہی ظالم لوگ تھے جنہوں نے اسلام و مسلمین کو ختم کرنے کے لیے ایمان والوں پر حملے کیے اور کئی لڑائیاں لڑ چکے تھے، اور آج یہ لوگ سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے سر جھکائے حاضر تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے میں تم سے کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا، اچھا سلوک فرمائیں گے۔ رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں وہ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ خار بچھانے والوں کو بھی پھولوں کا انعام دیا، آپ نے خون کے پیاسوں کو بھی راحت کا پیغام دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 2، مارنے والے کو معاف کر دیا۔ کروڑوں مالکیوں کے عظیم پیشوا اور مشہور عاشق رسول حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر مدینہ شریف کا گورنر جعفر بن سلیمان ناراض ہوا اور بطور سزا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگائے گئے۔ جب جب کوڑا لگتا آپ کی زبان پاک سے یہ دعا نکلتی، اللہم اغفر لہم فإنہم لا یعلمون، یعنی یا اللہ پاک ان لوگوں کو معاف فرما دے کہ یہ حقیقت سے بے خبر ہیں۔ یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے، لوگ اسی حالت میں آپ کو گھر لائے۔ ہوش میں آتے ہی آپ نے فرمایا، لوگوں گواہ رہو کہ میں نے اپنے مارنے والے کو معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلام ان پر برائے نفس جو بدلہ نہ لیتے تھے، سلام ان پر جو دشمن کو دعائے خیر دیتے تھے۔ معافی کے متعلق ارشاد الہی۔ عفو درگزر کے متعلق پارہ 9 سورۃ الاعراف کی آیت 199 میں ارشاد ہوتا ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے حبیب، معاف کرنا اختیار کرو
اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ جنت پانے کے 3 نسخے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ پاک قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے ملاپ کرو، یعنی تعلق جوڑو۔ نمبر 2 جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور نمبر 3 جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ بہادری۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن احمد مقری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے دشمن سے اچھا سلوک کرنا، ناپسندیدہ شخص پر مال خرچ کرنا، اور جو شخص دل کو اچھا نہ لگے اس سے اچھے تعلقات رکھنا بہادری ہے۔ اللہ کریم صلح کروائے گا۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے 2 امتی اللہ پاک کی بارگاہ میں 2 زانوں گر پڑیں گے۔ ایک عرض کرے گا یا اللہ پاک اس سے میرا انصاف دلا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ اللہ پاک مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا اب یہ یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ کیا کرے، اس کے پاس تو کوئی نیکی باقی نہیں۔ مظلوم یعنی مدعی عرض کرے گا میرے گناہ اس کے ذمے ڈال دے۔ اتنا ارشاد فرما کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے۔ فرمایا وہ دن بہت عظیم دن ہوگا کیونکہ اس وقت یعنی بروز قیامت ہر ایک اس بات کا ضرورت مند ہوگا کہ اس کا بوجھ ہلکا ہو۔ اللہ پاک مظلوم یعنی مدعی سے فرمائے گا دیکھ تیرے سامنے کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا اے رب میں اپنے سامنے سونے کے شہر اور محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے آراستہ ہیں، یہ کس نبی یا صدیق یا شہید کے لیے ہیں؟ اللہ پاک فرمائے گا یہ اس کے لیے ہیں جو ان کی قیمت ادا کرے۔ بندہ عرض کرے گا ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا تو ادا کر سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا وہ کس طرح؟ اللہ پاک فرمائے گا اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق معاف کر دے۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ پاک میں نے حقوق معاف کیے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور دونوں اکٹھے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک سے ڈرو اور مخلوق میں صلح کراؤ کیونکہ اللہ پاک بھی قیامت کے دن مسلمانوں میں صلح کروائے گا۔ اے عاشقان رسول، بیان کی گئی حدیث پاک مسلمانوں کے درمیان صلح یعنی پیس کروانے کی سنت الہی اور صلح کی ترغیب دلانے کی سنت نبویہ کی خوشبوؤں سے مہک رہی ہے۔ اللہ کریم آپس میں صلح و صفائی کروانے کی ترغیب دلاتے ہوئے پارہ 26 سورۃ الحجرات کی 10ویں آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ صرف مسلمان بھائی بھائی ہیں تو اپنے 2 بھائیوں میں صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ صلح کروانا سنت ہے۔ حکم قرآنی کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہمیں صلح کروانے کا عملی نمونہ عطا فرما رہی ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان صفحہ 949 پر لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کے جانور دراز گوش پر کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ انصار کے پاس سے گزر ہوا، وہاں کچھ دیر توقف فرمایا یعنی ٹھہرے۔ اس جگہ دراز گوش نے پیشاب کیا تو ابن ابی نے ناک بند کر لی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دراز گوش کا پیشاب تیرے مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تشریف لے گئے، ان دونوں کی بات بڑھ گئی اور دونوں کی قومیں آپس میں لڑ گئیں اور ہاتھا پائی تک نوبت پہنچی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور ان دونوں میں صلح کروا دی۔ اس معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی، پارہ 26 سورہ حجرات آیت 9۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان میں صلح کروا دو۔ ایک اور مقام پر صلح کی ترغیب دلاتے ہوئے پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت 128 میں ارشاد ہوتا ہے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور صلح بہتر ہے اور دل کو لالچ کے قریب کر دیا گیا ہے۔ صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے۔ بخاری شریف میں ہے، صحابی رسول حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قبا میں بنی عمرو بن عوف کے لوگوں میں کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کروائی۔ ان آیت مبارکہ پر عمل اور صلح کروانے کی سنت کے خوشنما رنگ سے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی مبارک سیرت خوب رنگی ہوئی ہے۔ یہ مبارک حضرات مسلمانوں میں صلح امن کے پھول کھلانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے۔ چنانچہ اس کی ایک روشن مثال حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرما دیا تھا، میرا یہ بیٹا سید یعنی سردار ہے، اور اللہ پاک اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں یعنی دو گروپس میں صلح کروائے گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے والد ماجد مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 6 ماہ اور چند دن منصب خلافت پر فائز رہے، اور پھر مسلمانوں کے دو گروہوں یعنی دو گروپس میں صلح کروانے کے لیے خلافت جیسے عظیم منصب سے خود ہی فراغت حاصل فرمائی۔ نفل نماز و خیرات سے افضل کام۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً اصلاح بین الناس یعنی لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ کے مطابق عمل کرنا ایک انتہائی عظیم کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں روزے، صدقہ اور نماز سے افضل کام کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، کیوں نہیں؟ فرمایا، وہ کام آپس میں صلح کروا دینا ہے، اور آپس کے معاملے کا بگاڑ مونڈنے والا کام ہے۔ شرح حدیث مرآت میں ہے، یہاں نفلی روزے، نفلی صدقہ اور نفلی نماز مراد ہے، نہ کہ فرائض، اور اس حصے اور آپس کے معاملے کا بگاڑ مونڈنے والا کام ہے کی وضاحت میں فرماتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے آپس کے تعلقات خراب کر دینا، ان میں دشمنی ڈال دینا بھلائیوں ثوابوں کو فنا یعنی ختم کر دینے والی چیز ہے۔ اس کی نحوست سے انسان روزہ، نماز کی لذت، بلکہ خود روزے، نماز وغیرہ دیگر عبادات سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہر لفظ کے بدلے ثواب۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص دو آدمیوں کے درمیان صلح کروائے، اللہ پاک اس کے معاملات درست کر دیتا ہے اور اسے ہر لفظ کے بدلے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور وہ یوں واپس آتا ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اچھا اسلامی بھائی کون؟
دیکھا آپ نے لوگوں میں صلح کروا دینا کیسا فضیلت و عظمت والا کام ہے، تو وہ کتنا اچھا اور بھلا انسان ہے جو اپنے چھوٹوں پر شفقت کرتا اور اپنے بڑوں کی عزت کرتا اور ہر کسی کی بھلائی چاہتا اور سب کی خیر خواہی کرتے ہوئے اپنے پاکیزہ کردار و نیک گفتار یعنی اچھی گفتگو سے مسلمانوں کی آپسی ناراضیاں دور کروانے اور ان میں صلح کروانے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلح میں خیر ہی خیر ہے کہ 16 حروف کی نسبت سے 16 نیتیں، 16 نیتیں، 2 مدنی پھول۔ نمبر 1، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ نے یہ رسالہ ناراضیوں کا علاج پورا پڑھ سن لیا ہے تو غالباً دل نے چوٹ کھائی ہوگی۔ ہمت کیجئے، اللہ پاک کی رضا کی خاطر بیان کردہ 16 نیتیں کر لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نمبر 1، اپنے ناراض اسلامی بھائیوں اور دو روٹھے ہوئے رشتہ داروں سے خود آگے بڑھ کر رضائے الہی کے لیے صلح کر لوں گا۔ نمبر 3، پچھلی خطاؤں پر کسی کو شرمندہ نہیں کروں گا۔ 4، سنی سنائی باتوں میں آ کر کسی سے تعلقات خراب نہیں کر لوں گا۔ نمبر 5، بدگمانیوں۔ نمبر 6، عیب دریوں۔ نمبر 7، دل آزاریوں۔ نمبر 8، غیبتوں۔ نمبر 9، چغلیوں۔ نمبر 10، الزام تراشیوں اور شماتت یعنی کسی کے نقصان پر خوش ہونے سے بچتا رہوں گا۔ 11، غیبت و چغلی سننے سے بھی بچوں گا۔ 12، جہاں تک ہو سکا اسلامی بھائیوں میں صلح کروانے کی کوشش کروں گا۔ 13، جس نے میری دل آزاری کی اس کو اللہ کریم کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ 14، جو کوئی آئندہ میرا دل دکھائے اس کو بھی اپنا حق پیشگی معاف کرتا ہوں۔ یاد رہے، پیشگی معاف کر دینے والے مسلمان کی بلا اجازت شرعی دل آزاری کرنے والا خدائے ذوالجلال کی نافرمانی کے وبال میں بہرحال گرفتار ہوگا۔ 15، جو میرے ساتھ برائی کرے گا حکم قرآنی کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ 16، یہ رسالہ ناراضیوں کا علاج کم از کم 12 عدد تقسیم کروں گا، خصوصاً اپنے رشتہ داروں اور ان مسلمانوں تک پہنچائیے جن کی آپس میں ناراضیاں ہوں۔ یا اللہ پاک ہم سب کو پیار محبت کے ساتھ رہنے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ناراض مسلمانوں میں صلح و صفائی کروانے کا ثواب کماتے رہنے کی سعادت نصیب فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ غربت پر صبر کا انعام، حضرت حسن بن حبیب رحمت اللہ علیہ، وفات 197 ہجری کو کسی نے وفات کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، غفر لی بصبری علی الفقر فی الدنیا، یعنی مجھے دنیا میں فقر یعنی تنگ دستی پر صبر کی وجہ سے بخش دیا۔